السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطۂ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ آرمی چیف کا سگنل سینٹر سے اشارہ، پاکستان کی ترقی اور سالمیت کے لیے بلا امتیاز ہر سطح پر احتساب ناگزیر ہے۔ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے بغیر دائمی امن قائم نہیں ہو سکتا، آرمی چیف کا اعلان۔ چند نابالغ سیاستدان گند ڈال رہے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف مخالفین پر برہم، کہتے ہیں پیناما لیکس میں ان کا نام ہے نہ کوئی الزام، پھر بھی کمیشن بنا رہے ہیں لندن سے وطن روانہ۔ میں نہ مانوں والی بات 1990 کے دہائی میں ختم ہو گئی تھی، یہ دفن ہو چکی تھی، اب پھر دوبارہ بس کیا کہیں، چند ایسے سیاستدان جو غالباً ابھی اتنے میچور نہیں ہیں، اتنے بالغ نہیں ہیں، انہوں نے پھر آ کے اس طرح کی سیاست کے اندر گند ڈالنا شروع کیا ہے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے پورا پاکستان آرمی چیف کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان کی حمایت، پیناما لیکس کی تحقیقات سے پہلے نواز شریف 4 سوالوں کے جواب دیں، کپتان کی نئی شرط۔ آپ نے یہ اپارٹمنٹس خریدی کب تھی؟ مے فیئر کی، اربوں روپے کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پیسہ باہر بھجوایا کیسے تھا؟ کیا اس پیسے پہ آپ نے ٹیکس دیا تھا؟ کیا یہ پیسہ ڈکلیئر کیا تھا؟ کیا آپ کے پاس جو آمدنی ہے وہ اتنی تھی کہ آپ اتنی مہنگی اربوں روپے کی اپارٹمنٹس خرید سکتے تھے؟ متحدہ کی ایک اور پتنگ کٹ گئی، رابطہ کمیٹی کے رکن افتخار رنداوا پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو گئے۔ شامی صاحب، سب سے پہلے جو کوہاٹ میں پاکستان آرمی کا ریجمنٹل سینٹر ہے، سگنل سینٹر ہے، وہاں سے جو آرمی چیف کا بیان جاری ہوا ہے پریس ریلیز کی صورت میں، اس بیان پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ سگنل سینٹر سے آرمی چیف کا کس کے لیے سگنل تھا؟ میرا خیال یہ سب کے لیے سگنل ہے، ان کے لیے بھی جو اقتدار میں ہیں، ان کے لیے بھی جو اقتدار میں نہیں ہیں۔ اس میں کوئی لگی لپٹی رکھی گئی۔ دیکھیں، جو سیاست ہے اس میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے، کون سی بات کب کہی جا رہی ہے، اور جس پس منظر میں اور جس ماحول میں آرمی چیف نے یہ بات کی ہے، اس کی معنویت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ذرا کھولیں اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ۔ ہاں جی، میں چاہتا پڑھیے دوبارہ، کنٹینٹ جو ہے بڑا دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہا گیا ہے، آخری لائن، آخری فکر پڑھی جی ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آن گوئنگ وار اگینسٹ ٹیررزم اینڈ extremism being fought with the backing of entire nation cannot bring enduring peace and stability unless the menace of corruption is not uprooted۔ دیکھیے، جو دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے پوری قوم کی حمایت کے ساتھ، وہ اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی اور پائیدار امن حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کرپشن جو ہے یہ اس کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ نہ دیا۔ اور اگلا جملہ، therefore across the board accountability is necessary for the solidarity, integrity and prosperity of the Pakistan۔ اس لیے پاکستان کی خوشحالی، اس کی سالمیت اور اس کی یکجہتی، اس سب کے لیے ضروری ہے کہ سب کا احتساب ہو، کسی کی اکراس دی بورڈ، یہ سب کا ہو، رو رعایت کے بغیر۔ اگلا جملہ بھی، پاکستان آرمڈ فورسز ول فلی سپورٹ ایوری میننگ فل ایفرٹ ان دیٹ ڈائریکشن which would ensure a better future for our next generations۔ افواج پاکستان اس راستے میں مکمل حمایت کریں گی کسی بھی بامقصد کوشش کی، اس سمت میں بامقصد کوشش کی۔ اب یہی سوال ہے اور اسی سے جو ایک بہتر مستقبل ہے نئی نسلوں کا، وہ ملے گا، اس کی ضمانت ملے گی۔ یہی میرا سوال آخری جملے سے جڑا،
پاک فوج کیسے اس میں سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے پہلی بات، احتساب یا کرپشن کی جب بات ہوتی ہے تو پاک فوج کسے سپورٹ کرے گی؟ پاک فوج اس بات پر زور دے رہی ہے کہ سیاست کو اور قومی زندگی کو کرپشن سے پاک ہونا چاہیے. ٹھیک. دیکھیے یہ اس میں ایک بیان جو ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. کسی شخص نے پاکستان میں کبھی یہ بات نہیں کہی کہ کرپشن کو فروغ دینا چاہیے یا کرپشن کو پھلنے پھولنے کا موقع دینا چاہیے، مگر یہ جدید ریاست میں کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ بڑا ایک پیچیدہ عمل ہوتا ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیے ہمارے ملک میں جب پہلا مارشاء اللہ لگا ہے ایوب خان صاحب کا 1958 میں، اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ اس کا مقصد کرپشن، ایک مقصد جو تھا بڑا مقصد وہ کرپشن اور بدعنوانی کا خاتمہ تھا. ٹھیک. پھر جب یحییٰ خان آئے تو پھر یعنی اس کے 11 سال کے بعد 1969 میں ایوب خان صاحب نے یحییٰ خان کے سپرد کیا دستور، اپنے ہی بنائے ہوئے دستور کو ختم کر کے، اور پھر ایک بڑا مقصد بیان کیا گیا کہ وہ بدعنوانی کا خاتمہ ہے. ٹھیک. اور پھر جنرل ضیاء الحق آئے تو وہ ایک پس منظر مختلف تھا، لیکن انہوں نے جو تحریک نظام مصطفیٰ اور اس پس منظر میں جو اپنے مقاصد بیان کیے اس میں ایک بڑا مقصد اس وقت میں یہ تھا کہ احتساب ہونا چاہیے، بدعنوانی کا خاتمہ ہونا چاہیے. جب جنرل ضیاء الحق آئے تو اس وقت ہمارے جیسے جو نوجوان تھے انہوں نے بہت نعرے لگائے، پہلے احتساب پھر انتخاب. متاثر ہوئے کافی؟ نہیں متاثر کیا ہوئے، ہم نے متاثر کیا حالات. ہم ایسے نہیں کوئی اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. ہم ان اخبار نویسوں میں سے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے احتساب کا نعرہ پوری طاقت سے لگایا اور انتخاب کو اس کے تابع کر دیا. تو اس لیے ایک بات، اس نعرے کو سمراٹ ملے؟ ویسے سوال کر رہا ہوں. دیکھیں وہ ایک الگ بحث میں جو عرض کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب پرویز مشرف صاحب آئے وہ بھی تو یہی مدعا تھا، وہ بھی یہی مدعا تھا کہ ہم نے کرپشن ہو رہی ہے. اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں پھر کیا ہوا؟ نیب بنی. اب نیب جو تھی ایک بڑا اچھا ادارہ تھا، لیکن اس کی خوبی یہ تھی کہ اس کا دائرہ اختیار جو تھا وہ پولیٹیشنز پر اور سیویلینز پر تو تھا، فوجی افسروں تک نہیں تھا. یعنی جو اکراس دی بورڈ والی ٹرم ہے وہ تو نہیں تھی. فوج کو اس سے ماورا رکھا گیا اور فوجی قیادت کو بھی. تو یعنی اسی لیے پرویز مشرف صاحب کے اوپر کوئی مقدمہ اب تک نیب نہیں بنا پائی، حالانکہ الزامات لگتے رہے. انہوں نے جو فیورز دیں اور جس طریقے سے بہت سی الاٹمنٹس کی، اور پھر یہاں تک انہوں نے کیا کہ جب انہوں نے ایک تو پہلے تو مسلم لیگ نون میں سے ایک دوسری جماعت نکالی، کاف پیپلز پارٹی میں سے ایک دوسری جماعت نکالی، پارلیمنٹیرینز نہیں، وہ پیٹریوٹس، پارلیمنٹیرین تو انہوں نے خود نکالی. اب مجھے اس طرح نا ڈیریل کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں وہ یہ جو آپ کے شیرپاؤ صاحب ہیں اور راؤ سکندر اقبال صاحب ہیں، ہمارے جناب فیصل صالح حیات، یہ تمام 2002 میں جو انتخاب ہوا اس میں تمام تر کوشش کے باوجود پرویز مشرف صاحب کی وہ مسلم لیگ کاف جو ہے یا ان کے حامی جو تھے وہ اکثریت حاصل نہیں کر پائے. اور اس لیے انہوں نے دستور جب نافذ کیا تو جو فلور کراسنگ کی دفعات تھی ان کو نافذ نہیں کیا بالکل. اور وہ ان کو کھلا رکھا، اور 11 آدمیوں کا گروپ تھا میرا خیال پیپلز پارٹی کا جو توڑا گیا، جنہوں نے پیٹریوٹس بنائی. ان 11 آدمیوں نے پرویز مشرف صاحب کے جو نامینی تھے وزارت عظمیٰ کے جمالی صاحب، ظفر اللہ جمالی صاحب، ان کو سپورٹ کیا. ایک اعظم طارق صاحب جو تھے وہ ایک انسداد دہشت گردی کی یعنی قوانین کے تحت جیل میں تھے، وہ بھی منتخب ہو چکے تھے. ان کو بلایا گیا جیل سے اسپیشلی ووٹ ڈالنے کے لیے. یہ سب پاپڑ بیل کر بھی ایک ووٹ کی اکثریت سے وہ حکومت قائم ہو سکی. گویا اگر یہ ساری لین دین نہ ہوتی، یہ بدعنوانی نہ ہوتی، تو وہ حکومت جو پرویز مشرف صاحب چاہتے تھے وہ قائم نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں. شامی صاحب قطع کلامی چاہوں گا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ بھی جانیں گے کہ اس بیان کی اس وقت میں نوبت کیوں پیش آئی اور اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے پاکستانی سیاست میں اور آنے والے دنوں میں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم نے سوال یہ چھوڑا تھا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے
ان کو اس بیان کی نوبت کیوں پیش ہے شام صاحب؟ بھائی نوبت آپ کے سامنے جو حالات ہیں، ایک الزام لگا رہے ہیں پولیٹیشنز ایک دوسرے پر، پاناما لیکس ہوئی ہے، پاکستان میں کئی لوگوں کے اس میں نام آئے ہیں. ابھی تو آج تو رپورٹ یہ آئی کہ عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں ان کی بھی کئی آف شور کمپنیز ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے یہ سب اپنے گوشواروں میں ظاہر کر دی ہے، اور جو انکم ٹیکس کے محکمے کو ریٹرن فائل کی ہیں اس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو اصل بات دیکھیے، آف شور کمپنی میں کسی کا پیسہ ہونا یا کسی کا حصہ ہونا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے آپ نے وہ پیسہ ڈکلیئر کیا یا نہیں کیا، اور پیسہ کہاں سے آیا، اس کے موضوع نا. تو اس سے حوالے سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. اور دیکھیے یہ جو میں تو پرویز مشرف صاحب کے دور کے آپ کو بات کر رہا تھا نا، جب انہوں نے وردی جو تھی ایم ایم اے کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ میں وردی اتار دوں گا 2004 میں، اور جب موقع آیا تو ٹھٹک گئے کہ وردی نہیں اتاروں. اور پھر کور اپنی سپورٹ کے لیے کور کمانڈرز کا اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، ہر سامنے جو فائل رکھی ہوئی تھی کمانڈرز کے، ہر فائل میں ایک الاٹمنٹ آرڈر تھا جو یہاں فیز 5 ہے ڈیفنس ڈی ایچ اے لاہور کا، اس میں ایک ایک کمرشل پلاٹ ان کو الاٹ کیا گیا. ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو پھر وردی جو تھی اس کی مخالفت کرنے کی کسی کو کیا ضرورت تھی، یا یہ مشورہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ وردی پہ چپک گئی. آج بھی جو ڈی ایچ اے کا فیز 5 ہے وہ اس کی گواہی دے رہا ہے. دیکھیے یہ اب وقت آ گیا ہے کہ احتساب کیا جائے سب کا، اور اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے جنرل راحیل شریف، اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارا سسٹم جو ہے، ہماری جمہوریت جو ہے، ہمارا دستور جو ہے، اس کی بالادستی کے تحت، اور یہ بھی ہمیں ہمارے اس سسٹم کو جو لوگ چلا رہے ہیں، جو اس میں شریک کار ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ یہ بتا دیں اپنے رویے سے کہ سسٹم احتساب کو روکتا نہیں ہے، اس میں معاون ہوتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. اور ایک بات سنیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے فیڈرل بیورو آف ریونیو، اس کو اسٹرینگتھن کیا جائے، بنیادی بات. اور کوئی شخص پاکستان میں ایسا نہ ہو جس کی آمدنی ڈکلیئرڈ نہ ہو اور اس سے اس کے حصے کے مطابق اس سے ٹیکس وصول نہ کیا جائے. ایسٹس کلیئر ہوں، یہ تو پہلی بات لازمی شرط ہے. کوئی تاجر ہو، صنعت کار ہو، دانشور ہو، کوئی ہو، اب سرمایہ دار ہو، جاگیردار ہو، زمیندار ہو، سب کو ٹیکس دینا ہوگا، اور سب کی گردن پر ہاتھ پہنچنا چاہیے قانون کا. یہ تماچا ختم ہونا چاہیے. پہلی بات یہ سب کی آمدن ریکارڈ پہ ہو، ایک بات. اور دوسری بات یہ جنہوں نے اپنی آمدن چھپائی ہے ان کا سراغ لگایا جائے، اور ان کو پوچھا جائے کہ کہاں آپ نے کیوں چھپائی تھی. یہ بھی اس میں بھی کوئی شبہ نہیں. لیکن اب اس سسٹم کو اس سے ڈسٹیبل نہیں ہونا. اور میرا خیال ہے افواج پاکستان نے بھی یہ سبق سیکھا ہے اس سے. جب آپ خود آگے بڑھ کر سسٹم میں خلل ڈال دیتے ہیں تو پھر سارا کام چوپٹ ہو جاتے ہیں. لیکن شاہم صاحب اسی جو آپ بات دوسری کر رہے ہیں، اسی سے جڑا ایک سوال تھا جو پہلے آپ نے سیکوینس بیان کیا کہ ہر دفعہ جو جب بھی کو ہوا تو اس کے پیچھے جو محرک تھا وہ یہ تھا کہ بدعنوانی ملک میں ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے. یہ بھی ایک محرک تھا. اب یہ بھی ایک رہا ہے نا، ایک محرک رہا ہے. اب جبکہ یہ حالات ہیں پاکستان، جب پاناما لیکس ہیں، گورنمنٹ کے اوپر کافی پریشر بڑھ رہا ہے، اپوزیشن بھی اکٹھی ہو رہی ہے، خان صاحب دھرنے کی بات کر رہے ہیں، تو آرمی چیف کا یہ بیان جس میں بنیادی نقطہ جو ہے احتساب کا ہے، تو پھر کہیں دوبارہ سے چاپ نہیں سنائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے آپ سنیے، جب تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ جو ٹیک اوور ہوئے ہیں اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، ٹھیک، آپ کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکے. اب کرپشن کا خاتمہ آپ کو کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر، اور اس کے اندر جو کسی کا دباؤ ہے اس دباؤ کو بڑھا کر. یہ چیلنج ہے افواج پاکستان کے لیے بھی، اور دستور پاکستان جو ہے اس کے تحت اقتدار سنبھالنے والوں کے لیے بھی. اس میں کوئی گریز نہیں ہونا چاہیے اور کوئی دریغ نہیں ہونا چاہیے. یہ اب سب کو مل کر، فوج کو اور سویلینز کو مل کر کرپشن کا پیچھا کرنا ہوگا اور اس کے انتظامات کرنے ہوں گے. اور یہ جو موجودہ ماحول میں جو بات ہو رہی ہے تو ایک ایسا کمیشن قائم ہونا چاہیے جس پر سب متفق ہوں اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ یہ طے کر سکے، جو سوالات پیدا ہوئے ہیں ان کا جواب ڈھونڈ سکے اور ذمہ داری جو ہے اس کا تعین کر سکے.
ایک اعتراض کچھ دوست یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو آرمی چیف ہے ان کے منصب جو ہیں اس کے مطابق ایسی سٹیٹمنٹ جو پاکستانی سیاست سے پاکستانی سسٹم سے جڑی ہو جیسے احتساب یا کرپشن کی بات شاید یہ مناسب نہیں تھی. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے. یہ دہشت گردی یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس پیسے سے. آپ دیکھیے کتنی روز خبریں پڑھتے ہیں، را کا پیسہ آ گیا، را کے ایجنٹ آ گئے، اسلحہ کہاں سے پکڑا جا رہا ہے اور کس کس طریقے سے ایک نکر گوشے سے لے کے دوسرے گوشے تک پاکستان کے ایک لاقانونیت ہے اور دندناتے پھر رہے دہشت گرد اور ان کے سرپرست، اور سوسائٹی جو ہے وہ زیر و زبر ہو رہی ہے اور افواج پاکستان کو یہ لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے. اور یہ دہشت گردی جو ہے اس کے پیچھے کرپشن بھی اس کا بھی ہاتھ ہے. کوئی جب یہ پیسہ ill gotten منی نہیں ہوگی، جب پیسہ ہر ایک کا حساب میں ہوگا تو پھر وہ کیسے دہشت گردی کو فروغ ہوگا؟ ظاہر اس میں بھی کمی واقع ہوگی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے بات سنیں، یہ ساری جڑواں بہنیں ہیں. یہ بدعنوانی، یہ دہشت گردی، یہ کرپشن، یہ افراتفری، یہ بد اعتمادی، یہ سوسائٹی جو ہے اس میں، اور یہ جو جزیرے کھڑے آپ ہم چیختے ہیں نا اسکول نہیں بن رہے، اسپتال نہیں بن رہے. کیوں نہیں بن رہے؟ وسائل کیوں نہیں؟ کم وسائل کم ہے. تو یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر اس طرف توجہ دلائی جائے اور اس طرف اشارہ کیا جائے تو اس اشارے کو سمجھنا چاہیے. بالکل. دیکھیے بات جی، محاورہ کیا ہے؟ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو وہ سگنل سینٹر سے آ چکا ہے نا. ہاں جی. اچھا جی، ایک بریک ہم یہاں پر لے رہے ہیں ناظرین. واپس آتے ہیں تو کچھ مزید اسی معاملے پر ہم تجزیہ جانیں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب سلمان غنی صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے جناب وجاہت ایس خان صاحب. تو بہت ہی اہم شخصیات پروگرام میں اپنا تجزیہ پیش کریں گی، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سلمان غنی صاحب اور وجاہت ایس خان صاحب بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. ان کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن شامی صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں کچھ کاغذ ہیں. میرے خیال کو مزید بات کرنا باقی رہ گیا آپ کے. اصل میں نہیں، وہ بات تو میں کر چکا. یہ جو کرپشن ہے نا اور نااہلی ہے وہ کہاں کہاں اپنے اثرات کرتی. یہ ہمارے بڑے سینئر رپورٹر ہیں، بڑے قابل قدر، جاوید اقبال. ان کی رپورٹ اخبار میں چھپی کہ یہ جو ہماری پاکستان انسٹیٹیوٹ، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، یہ جو ایک دل کا بہت بڑا ہسپتال ہے اور پنجاب کا ایک بڑا مایہ ناز ادارہ سمجھا جاتا تھا اور اب بھی سمجھا جاتا ہے شاید. اس میں جو دل کی سرجری کا شعبہ ہے نا وہ جونیئر ڈاکٹروں کے سپرد کر دیا گیا، اور سینئر ترین ڈاکٹر جو بہت بہترین سرجن ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، ان کے بارے میں ڈاکٹر جواد جو ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر مجھے اپنے دل کا آپریشن کرانا پڑے تو میں پروفیسر وحید سے کراؤں گا. ان کو OST بنا دیا گیا ہے، جونیئر ڈاکٹروں کے سپرد ہے، اور 50% تک شرح اموات ہو چکی ہے اسی وجہ سے. جو آپریشن ہوتے ہیں مریضوں کے، مرنے والوں کی تعداد کوئی پرسان حال نہیں ہے. بہت الارمنگ سچویشن ہے سر. آپ اس کا مقدمہ کس کے خلاف قائم کریں؟ ہیلتھ سیکرٹری کے خلاف قائم کریں، ان کے ڈائریکٹر کے خلاف کریں، یا خادم اعلیٰ صاحب پوچھیں بتا دیں، اس کا نام لے دیں جس کے خلاف قائم کریں. یعنی یہ ہے ایک ادارے کی حالت. یہ میں کہ یہ نااہلی اور کرپشن اس کی ایک کہانی ہے. یہ ٹھیک ہے. اب سلمان صاحب تشریف رکھتے ہیں اور وجاہت ایس خان صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تو بڑے موجود باخبر آدمی ہیں. جی ہاں، ان سے بھی پوچھتے ہیں، وجاہت صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. بالکل. ان کے پاس ادھر کی خبریں ہیں، ان کے پاس ادھر کی خبریں ہیں. اس لیے میں نے ان دو شخصیات کا آپ کے مشورے سے انتخاب اب یہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ادھر دونوں کے معاملہ ادھر بھی چلے اور ادھر بھی چلے. تو سب سے پہلے ادھر چلیں یا ادھر؟ نہیں، ادھر. جی السلام علیکم سلمان صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب یہ بتائیے کہ یہ جو بیان آیا ہے آرمی چیف کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پیغام ہے اس میں؟ شامی صاحب میرا خیال اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ پاناما لیکس آنے کے بعد پرائم منسٹر نے عدالتی اور پھر تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا،
اور 10 روز سے کنفیوژن طاری ہے، اور اب تو تاثر یہ بن رہا تھا کہ شاید جو دباؤ تھا وہ دباؤ اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آرمی چیف نے بلا امتیاز احتساب کی بات کی ہے تو شامی صاحب پوری قوم بھی یہی چاہتی ہے، اور یہ کرنا کس نے تھا؟ میرا خیال ہوتا یہ رہا ہے، ہماری سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کی نہیں جاتی۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا، آپ ابھی جنرل مشرف کا حوالہ دے رہے تھے، تو 12 اکتوبر کو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا، انہوں نے بھی ایسی باتیں کی تھی کہ پاکستان کے اندر کرپشن، لوٹ مار کے رجحانات اور سیاستدان ذمہ دار، لیکن پھر شامی صاحب ہوا کیا کہ ٹھیک 3 ماہ کے بعد جو جن کو وہ مرد الزام ٹھہرا رہے تھے وہ ایک ایک کر کے جنرل مشرف صاحب کی حکومت کے اندر شامل ہوئے کہ صبح کو احتساب عدالتوں میں ہوتے تھے، شام کو کیبنٹ میٹنگز میں ہوتے تھے۔ سلمان غنی صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ٹیک اوور نہیں ہونا چاہیے، اس سے فوج کمزور ہو جاتی ہے، اسے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، بعض عنوانوں سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، لیکن اصل بات اس وقت یہ ہے کہ اہل اقتدار کے لیے اس میں کوئی پیغام ہے، کوئی اشارہ ہے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بات یہ کہ کوئی شخص بھی پاکستان کے اندر ٹیک اوور کا حامی نہیں ہے۔ لوگ اپنا ہمیشہ جو تائید اور حمایت ہے وہ سیاستدانوں کو دیتے ہیں، یہ کرنے کا کام سیاستدانوں کا ہوتا ہے، حکمرانوں کا ہوتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 سے پہلے یہ اسی بنیاد پہ کمپین چلی تھی کہ پیٹ پھاڑ کے لوٹا ہوا سرمایہ واپس لایا جائے گا۔ پھر کیا ہوا کہ حکومت بنی پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور اس سے زیادہ مینڈیٹ ہو نہیں سکتا تھا کہ، لیکن پھر کیوں نہیں ہو سکا؟ میں سمجھتا ہوں یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور بات جو آرمی چیف نے کہی ہے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو بات ٹھیک ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن شامی صاحب یہ بھی تو سوال ہے نا، آپ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو حکومتی وزراء یا حکومتی ایوان ہے وہاں اسے کیسے لیا جا رہا ہے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ سلمان صاحب یہ بھی کچھ فرمائے نا۔ دیکھیں جامی صاحب، میرا خیال بنیادی سوال ہے یہ کہ حکومتی ایوانوں میں کیا سمجھا جا رہا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر حکومت پریشر میں آئے گی، اس لیے کہ یہ باتیں ہمیشہ حکمرانوں کی جانب سے ہونی چاہیے تھی۔ اب یہ بات آرمی چیف نے کی ہے، اور کیوں کی ہے؟ دیکھیں جامی صاحب، تھوڑی سی بات ہمیں کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے اس کی کرنی چاہیے، اور آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خاتمے کا سال بھی ہے اور یہ کرپشن کے خاتمے کا سال بھی ہے۔ انہوں نے امن کو مشروط کیا ہے کرپشن کے خاتمے کے ساتھ۔ دیکھیں بات یہ کہ ہمارے ہاں جو احتسابی ادارے موجود ہیں ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ خود پرائم منسٹر صاحب نے نیب کو ٹارگٹ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کام حکومتوں کا تھا حکومتوں نے نہیں کیا، جو اداروں کا تھا اداروں نے نہیں کیا۔ اور شامی صاحب، آپ نے بھی پی آئی سی کی جو مثال دی ہے کہ اگر اداروں کے اندر احتساب ہو رہا ہو تو لوگ قتل ہو رہے ہیں یہاں، ہوتی۔ آج اگر فوج کا ادارہ بچا ہوا ہے تو اس لیے بچا ہوا ہے کہ ان کے اندر احتسابی سسٹم موجود ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جو رجحان پاکستان کے اندر عام ہو گیا ہے، کوئی کسی شخص پہ ڈر اور خوف نہیں ہے، سلمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں نا، یہ تو ادھر کا معاملہ کلیئر ہو گیا، اب ادھر چلیے، ادھر چلتے ہیں۔ وجاہت صاحب السلام علیکم، کیا خبر ہے ادھر سے؟ السلام علیکم۔ اب یہ بتائیے جو بیان آیا آرمی چیف کا، کیا اس کا کیا پیغام ہے، کیسے اس کو پڑھا جائے، اس میں کیا ڈھونڈا جائے؟ شامی صاحب، وہ فوج میں کہتے ہیں بفور پالیٹکس دیر از لاجسٹکس۔ لاجسٹکس اگر آپ ناپیں تو پہلے یہ کوئی عام ٹیوزڈے نہیں ہے، یہ عام تھا منگل نہیں ہے، یہ جنگل میں منگل ہے۔ نہیں، جنگل ابھی نہیں پہنچا، ابھی جنگل تک نہیں پہنچے۔ یہ وہ منگل ہے جس پہ وزیر اعظم صاحب واپس آ رہے ہیں۔ یہ ایک تو ٹائمنگ دیکھیں، دوسرا اس آئی ایس پی آر کی اس اسٹیٹمنٹ کا اسٹرکچر دیکھیں۔ کچھ 9 یا 10 سینٹنسز تھے، 9ویں اور 10ویں سینٹنس میں اس کی تو جنرل آصم باجوہ کو بھی داد دینی پڑتی ہے نا اسٹرکچر کی۔ ویری ویل ریٹن جس نے بھی لکھی ہے۔ تیسری بات کیا ہے، کون رہا ہے؟ اشفاق پرویز کیانی صاحب یہ بات نہیں کر رہے جو ٹینٹڈ تھے فائنینشلی، جنرل پرویز مشرف یہ بات نہیں کر رہے جو ٹینٹڈ تھے پولیٹکس، وہ بندہ بات کر رہا ہے جو کہیں سے نہیں ٹینٹڈ۔ اس کا کلین سٹیٹ ریزیومے ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ایک سمپل مثال جو چلی تھی پچھلے دنوں میں، آپ رائٹرز کی جو وہ سٹوری تھی ملک ریاض کے بارے میں، اس کے بعد فوج نے جو ایکشن لیا، رائٹرز نے جو ایکشن لیا، ملک ریاض نے جو ایکشن لیا، وہ واضح ہے کہ وہ بندہ اپنی عزت کو اور اپنے ریزیومے کو کتنا پروٹیکٹ کرتا ہے۔ رائٹر کو واپس لینی پڑ گی، بلکہ جو مصنفہ تھی انہوں نے بھی اس پہ خاموشی اختیار کی۔ کوئی کنیکشن فوج نہیں چاہ رہی تھی، جی ایچ کیو نہیں چاہ رہا تھا، چیف سیکرٹریٹ نہیں چاہ رہی تھی کہ انڈیکیشن کوئی ہنٹ بھی ہو۔ تو وہ پھر آپ دیکھیں کہ ٹائمنگ دیکھیں، پھر دیکھیں کہا کدھر ہے سگنل سینٹر پہ، پھر دیکھیں کہا کس دن ہے، پھر دیکھیں کس نے کہا ہے، پھر دیکھیں کس کانٹیکس میں کہا ہے۔ دیکھیں ضرب عرض کو دوسری بار اس ہفتے میں مینشن کیا گیا ہے کہ وہ ایک ملٹری ڈاکٹرائن نہیں ہے، وہ ایک ہولسم کانسیپٹ ہے جس میں دہشت گردی، ایکسٹریمزم
اور کرپشن، یہ تین ہمارے دشمن ہیں. جو آپ کہہ رہے تھے نا جڑوا بہنیں ہیں، وہ ہیں یہ. اس کو وجہ آپ بتائیے کہ ہماری جو قیادت ہے، قومی قیادت، اس کو کیا کرنا چاہیے اس کے بعد؟ دیکھیں، ایک تو پہلے قیادت سے پہلے اپوزیشن پہ آئے، کیونکہ اپوزیشن کا کام، اپوزیشن بھی شامل ہے نا اس میں. ہاں میڈیا کا بھی کام ہے کہ ٹو میک شور کہ دونوں سائڈوں کو ایکولی کور کرے. اب ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ اپوزیشن تقریباً تتر بتر ہو گئی، ڈس آرگنائز تھی. کوئی چیف جسٹس مانگ رہا ہے تو کوئی پارلیمنٹری کمیٹی مانگ رہا ہے تو کوئی سو گیا ہے. ایک تو آج ہی میں گھنٹوں پہلے جب یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، سب لگتا ہے جاگ گئے ہیں، پہلی بات. اور خان صاحب کے بعد اعتزاز احسن صاحب کے بعد خورشید شاہ صاحب کے بعد شاہ محمود صاحب کے بعد جماعت اسلامی وغیرہ سب اس وقت وے ان کر رہے ہیں. تو جو اپوزیشن کو شاید تو جاگ اٹھا ہے سارا وطن، لگتا ہے کہ سگنل سینٹر سے سگنل آئے ہیں نا. ہاں جی، شاید یہ الارم کلاک تھی، شاید یہ الارم کلاک سب کی بج گئی ہے، سب جاگ گئے ہیں. اور دوسری بات دیکھیں، فرسٹ فیملی پہ یہ پرائم منسٹر نواز شریف کی بات نہیں ہے، یہ فرسٹ فیملی کی بات ہے. اور فرسٹ فیملی کو فرسٹ فیملی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مثالی فیملی ہوتی ہے، اس کی کچھ آبلیگیشنز ہوتی ہیں. یہ ٹیکنیکل ایشو یا لیگل ایشو شاید بالکل ٹھیک ہے، مگر آج کامران شاہد صاحب ہمارے کو اینکر نے بڑی اچھی بات کی کہ یار جب آپ چوری، اگر آپ پہ کوئی الزام لگے تو آپ کہتے یار تلاشی لے لو، جس نے لینی ہے تلاشی لے لو، آپ دوسرے بندے پہ الزام نہیں لگاتے. تو یہ پچھلے دنوں میں جب شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہم نے اپنا چھوٹا سا پروگرام کیا، انہوں نے یہی کہا. ہم نے پوچھا کہ آپ نے ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اٹیکنگ پوسچر لیا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ڈیفینس اٹیک کی بات نہیں ہے. میں اس بات واضح کر دوں، اگر میرے بھتیجے انوالوڈ ہیں تو میرا بھائی فرق نہیں کرے گا. یہ انہیں کوٹ کر رہا ہوں میں. وجہ صاحب انفارچونیٹلی ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے اس سیگمنٹ کا، ہمیں بریک بھی لینی ہے. آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا، بہت شکریہ. سلمان صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ. شامی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے کیا اس بیان کے بعد جو اپوزیشن تتر بتر جیسے وجہات کہہ رہے تھے، اب وہ ایک پیج پر آ جائیں گے اپوزیشن والے؟ ان کا وجہات کا خیال ہے کہ ان میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے. اچھا، نئی روح پھونکی گئی ہے، ایک کمک میسر آ گئی ہے. ٹھیک. تو بہرحال اب دیکھیں، قومی قیادت کا امتحان ہے ہمارے، اس میں حکومت بھی ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہے. بھائی کوئی مل بیٹھ کر کوئی طریقہ اختیار کر لیں اور آگے راستہ بنائیں. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، یہاں پر ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آرمی چیف کے بیان کا ذکر ہو رہا ہے تو خواجہ آصف صاحب نے فرمایا، شامی صاحب کی بالکل ٹھیک کہا جو آرمی چیف صاحب نے کہا، اور ان کا بیان قومی تناظر میں. لیکن خان صاحب نے جو کہا، انہوں نے کہا جی پورا پاکستان، ان سے ایک غلط بیان منسوب ہو گیا تھا ہاں جی چینل میں، اور چلا دیا کہ وزیر اعظم 8-9 ماہ کے بعد آئیں گے. نہیں، 2 ماہ بعد، 2 ماہ کے بعد، 1.5-2 ماہ لگ جائے گا. تردید کی کہ نہیں. اچھا، ابھی یہ بات ہو رہی تھی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی، چودھری وحید صاحب کو فون آیا تھا، پوچھا. دیکھیے اب جدید ترین جو ہسپتال ہیں ان میں 0 ریٹ ہو گیا ہے. دل کے آپریشن کے درمیان کیجویلٹی 0% پہ چلی گئی ہے. اور دنیا بہت میکسیمم 1%, 2% یہاں 50% کو چھو رہی ہے. یہ یعنی بہت الارمنگ مذبح خانہ بنا دیا ہے بہت پی ایچ سی کو. بالکل ٹھیک. اچھا، اب میں کہہ رہا تھا کہ پھر خان صاحب کا بیان بھی ہے کہ پورا پاکستان آرمی چیف کے ساتھ کھڑا ہے اس معاملے میں جنہوں نے بیان دی ہے. اور پاناما لیکس کی جو تحقیقات ہیں اس حوالے سے انہوں نے آج نئے 4 سوالات پوچھے جو ہم نے شروع میں مختصر چلائے. میں چاہتا ہوں ان کو دوبارہ دیکھ لیں کہ خان صاحب نے کیا سوالات اٹھائے ہیں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے. میں صرف 4 سوال پوچھتا ہوں. آپ نے یہ اپارٹمنٹس خریدی کب تھی؟ مے فیئر کی، اربوں روپے کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پیسہ باہر بھجوایا کیسے تھا؟ کیا اس پیسے پہ آپ نے ٹیکس دیا تھا؟ کیا یہ پیسہ ڈکلیئر کیا تھا؟ کیا آپ کے پاس جو آمدنی ہے وہ اتنی تھی کہ آپ اتنی مہنگی اربوں روپے کی اپارٹمنٹس خرید سکتے تھے؟ یہ تو آپ جواب دے سکتے ہیں نا، کمیشن کی تو بات کی بات ہے. شام صاحب مجھے اجازت دیجیے، جملہ ذہن میں آیا خان صاحب کو دیکھ کے کہ جہاں وزیر اعظم صاحب کے بارے میں تصویریں ہیں کہ وہ ٹیلر شاپ پہ ہیں یا ایک گھڑی کی دکان پہ ہیں، وہاں خان صاحب کو دیکھ مجھے لگا خان صاحب بھی حجام کی دکان سے وہاں سے ہو کے آئے ہیں، کٹنگ کروا رکھی ہے، حجامت کرا کے. ہاں جی، لندن سے. اب آپ کا وہ 4 سوال جو انہوں نے کیا وزیر اعظم سے. دیکھیے، سوال تو 4 کرے، 8 کرے، 10 کرے. بنیادی بات یہ ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے اور ایک ایسا انتظام ہونا چاہیے جس پر اپوزیشن کے ساتھ وسیع تر ایک اتفاق ہو جائے، یعنی گورنمنٹ کا
اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اب پھر وزیر صاحب جب لندن سے چلے آج ہاں جی, تو اس وقت انہوں نے میڈیا سے مختصر بات کی, انہوں نے بھی کچھ کہا, وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کیا کہا وزیر صاحب نے. پیناما لیکس نے کوئی ہم پہ مجھ پہ الزام نہیں لگایا, کسی قسم کی الزام تراشی نہیں کی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ کمیشن بنے. میں نہ مانوں والی بات 1990 کے دہائی میں ختم ہو گئی تھی, یہ دفن ہو چکی تھی. اب پھر دوبارہ بس کیا کہیں, چند ایسے سیاستدان جو غالباً ابھی اتنے میچور نہیں ہیں, اتنے بالغ نہیں ہیں, انہوں نے پھر آ کے اس طرح کی سیاست کے اندر گند ڈالنا شروع کیا ہے. ہم دنیا کی قوموں میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے, بڑی بدقسمتی ہے. لیکن اب جب کہ ہم اللہ کے دیکھیے گند تو نہیں ڈالنا چاہیے, لیکن گند صاف ضرور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اور اس بار بار میں کوئی اتفاق رائے سے, صلاح مشورے سے اقدامات کیے جائیں, اور اس معاملے میں کوئی دھما چوکڑی مچانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. ایک بات. دوسری بات, آج ہمارے بہت ہی عزیز دوست سابق وزیر قانون چودھری عبدالغفور صاحب انتقال کر گئے. ان کا جنازہ ابھی نماز عصر کے بعد ہم نے پڑھا. اب ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہم کل کریں گے. ٹھیک. پروگرام وقت یہاں پر شام سے ختم ہو گئے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو درجات ہیں بلند کرے. اجازت دیجیے ناظرین, ایک کتاب کا ذکر بھی ہے, کل ہی کریں گے. عبدالباسط صاحب کی کتاب ہے, وہ کل ہی آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کی تقریب ہوئی ہے گورنر ہاؤس میں آج, اس پر ایک گفتگو کریں گے. چلیں, اجازت دیجیے ناظرین, کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. کیسے بنا آپ کا پسندیدہ قرشی جامع شیریں پاکستان نمبر 1 فیوریٹ؟ کچھ راز نہیں, سب ہے خاص. خاص چنے نیچرل اجزا جیسے